تو سر اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ تفریق بین الرسل عقیدہ ہے کفر، اور تفضیل بین الرسل اس کی جڑ قرآن میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 253 میں۔ تو یہ دو عقائد ہیں، تفریق بین الرسل اور تفضیل بین الرسل، یا اردو میں تفضیل۔ لیکن اب اس میں ایک باریکی ہے، ایک گرے ایریا بھی لائی کرتا ہے تفضیل بین الرسل میں۔ فضیلت تو ظاہر ہے کہ وہ جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، اس کی ایک جز ایسی ہے کہ جس کو نبی علیہ السلام نے سختی سے کنڈیم فرما دیا، اور وہ ہے ایسی فضیلت بیان کرنا کہ جس میں کسی دوسرے نبی کو نیچا کرنا مقصود ہو، چاہے وہ ڈائریکٹلی ہو یا انڈائریکٹلی۔ ڈائریکٹلی تو ظاہر ہے سب ہی اس کو عیب سمجھیں گے، انڈائریکٹلی بھی اگر ایسا کام کیا گیا تو نبی علیہ السلام نے اسے ناپسند فرمایا۔ اس کے ثبوت میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، ایک یہودی اور مسلمان کا آپس میں جھگڑا ہوا۔ اب ظاہر مسلمان صحابی تھا، بعض دوسری روایتوں میں ملتا ہے کہ یہ شخص سیدنا ابوبکر صدیق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس یہودی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ تو اس صحابی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ جب صحابی یہ بات کر رہا ہے تو یقیناً وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تنقیص اس کے تحت شعور میں بھی کہیں نہیں ہے، نہ اس میں کوئی ایسا جملہ ہے، نہ حضرت موسیٰ کی کوئی فضیلت کا وہ انکار کر رہا ہے۔ بہرحال اسی جھگڑے کے دوران اس صحابی نے اس یہودی کے منہ پہ تھپڑ مار دیا۔ وہ شکایت لے کے نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی کو ڈانٹا، اور آپ نے فرمایا تم نے ایسا کیوں کہا؟ اب وہ آگے سے جسٹیفیکیشن دے سکتا تھا کہ جی اعلیٰ حضرت نے نہیں فرمایا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، بلکہ اعلیٰ حضرت تو اس سے بھی ایک سٹیپ آگے گئے ہیں، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ ہے تنقیص والا جملہ کہ موسیٰ سے کوئی پوچھے کہ وہ تو اللہ کی تجلی نہیں دیکھ سکے، اور نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کروایا، خواب میں تو ظاہر ثابت ہے۔ تو آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کی تنقیص ہے اور نبی علیہ السلام کی آنکھوں کی فضیلت ہے۔ تو یہ والی جو فضیلت ہے نا، اس کو نبی علیہ السلام نے کسی صورت ایکسیپٹ نہیں کیا، بلکہ آپ تو اس سے ہلکی فضیلت کو بھی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس نے کہا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی، صحابی نے کہا رسول اللہ کو دی، اس میں کوئی دوسرے کی تنقیص تو ہوئی نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس میں فرمایا کہ مجھے یونس ابن متا پر بھی فضیلت مت دو۔ حضرت یونس کا نام کیوں لیا؟ حضرت یونس علیہ السلام واحد پیغمبر ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے گرفت فرمائی ہے بڑی سختی کے ساتھ، ان کی ایک اجتہادی خطا کی وجہ سے، کہ انہوں نے وحی کا انتظار کیے بغیر اپنی قوم کو اسی حالت پہ عذاب کے آثار ظاہر ہونے کے بعد چھوڑ دیا کہ اب ان پہ تو عذاب آ جائے گا، اور وہ نکلے۔ یوٹیوب پہ میری ویڈیو بھی ہے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ، وہ آپ دیکھ لیں۔ سمندری سفر پہ جب نکلے تو وہ جہاز تھا یا کشتی تھی، وہ ہچکولے کھانا شروع ہو گئی، قورا ڈالا گیا تو حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا، 3 دفعہ ڈالا گیا، تینوں دفعہ ان کے نام نکلا۔ پھر اس ٹریڈیشن کے اندر جو کچھ کیا جاتا تھا، اور اس پورے واقعے کا ذکر قرآن میں اشارتاً موجود ہے کہ ان کو پھر سمندر میں یا اس پانی میں ڈال دیا گیا، پھر ایک مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ وہ تورات میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ 3 دن اور 3 رات تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ پھر اندھیروں میں انہوں نے اپنے رب کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور سورہ الصافات میں آتا ہے، یہ تو سورہ الانبیاء میں آیت ہے، آیت کریمہ جو ہے سورہ الصافات میں آیا کہ اگر یونس اگر ہمیں ان الفاظ کے ساتھ نہ پکارتا تو پھر مچھلی کے پیٹ سے اس دن نکالا جاتا جس دن مردے اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے۔ اس سے آپ اللہ تعالیٰ کے غصے کا اندازہ لگا سکتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یعنی یہ مچھلی کا پیٹ یونس کی قبر بن جانی تھی اگر ہم سے وہ معافی نہ مانگتا. اور صرف یہاں تک غصے کا معاملہ نہیں ہے, اللہ نے اپنے اس جلال کی ایگزیکیوشن اس لیول تک کی کہ حضرت یونس کی قوم پہ آیا ہوا عذاب بھی ٹال دیا. حضرت یونس میں تو گرفت آئی, جس قوم کو وہ یہ کہہ کے چھوڑ گئے تھے نا کہ ہوں تو تسی گئے مر جاؤ دفع ہو, اللہ نے اس قوم کو بھی کہا کہ ٹھیک ہے یونس نے ایسا کیا نا تو میں ان کو بھی معاف کر دیتا ہوں. اور سورہ یونس میں اللہ فرماتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ عذاب آ جائے اور وہ ٹل جائے. سر یہ بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ کی سنت بدل جائے. اللہ فرماتا ہے ہماری سنت یہ ہے کہ ونس جب ہم عذاب بھیج دیں نا وہ ریورس نہیں ہو سکتا, سوائے قوم یونس کے, کہ وہ پیغمبر کے یعنی جو معاملہ ان سے وہ ایک سمجھ لیں مس ہینڈل ہوا اجتہادی خطا کے طور پہ, وہ ڈیبٹ جو ہے وہ امت کے لیے ایسا کریڈٹ بنا کہ وہ امت کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا, وہ پوری قوم ہی ایمان لے آئی. 1,00,000 کے قریب قرآن میں آتا ہے وہ لوگ تھے جو ایمان لے آئے. تو نبی علیہ السلام فرمایا مجھے یونس پہ بھی فضیلت مت دینی, مراد یہ کہ وہ شخص جس کے اوپر اللہ نے عطا فرمایا, تو باقی تو سارے پھر ایک طرف رہ گئے نا.